ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے لیے آج سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آئیے ہم سورہ فاتحہ کا آج ترجمہ جانتے ہیں اور اس کی تفسیر، مختصر سی تفسیر کو بھی جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ آئیے اس کا ہم تفسیر جاتے ہیں۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہے کہ سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے؟ یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ یعنی پروردگار عالم جتنی صفاتیں ہیں سب کا جامع ہے۔ اس رب العالمین میں تمام تر صفات موجود ہیں۔ حمد اور شکر کی تعریف اس میں کی گئی ہے۔ حمد کا کیا معنی ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ یعنی حمد اور شکر کی تعریف، حمد کا کیا معنی کہ اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کا معنی ہے کہ جو اس کے احسانات ہیں، جو اس کے احسان کیے ہیں، جو احسانات ہے اللہ عز و جل کے ہم پر، اس کے عوض میں، احسان کے بدلے میں ہم اعضاء سے اس کی تعظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا سر و سجود، عبادت بندگی ہم بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل، پروردگار عالم کی اگر ہم حمد و ثنا کرتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا تعریف ہے، اس کی کیا توصیف ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ یعنی ہم یہاں 3 فضائل کو ہم رکھیں گے، جانیں گے۔ پہلا فضائل سنیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ حضرت انس بن مالک بہت مشہور صحابی ہے اور بہت ہی جید صحابی رسول ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حمد کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بندہ جب کچھ کھائے تو اللہ کی تعریف کرے، کچھ پیے تو اللہ کی تعریف کرے، چونکہ جو کھانے کی چیزیں ہیں، جو پینے کی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، وہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے ہے۔ اگر رب پینے کی نعمتوں کو جذب کر لے، اگر نہ دے تو کون ہے جو اس سے آواز اٹھا سکے؟ کون ہے جو اس کے باتوں پر لبیک نہ کہے؟ بلکہ اللہ کے دوسری فضائل، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، یعنی اللہ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کا پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہے۔ تیسری بات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس سرور دو عالم نور مجسم نیر اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ،
परवरदिगार आलम का ये एहसान कि उसने नेमत दिया, और हम जब अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो अल्लाह ताला ही का फरमान है कि जब वो हम नेमतें बंदों को देते हैं और वो मेरा शुक्रिया अदा करता है, मेरी तारीफ़ करता है, तो वो जो उसकी तारीफ़ है, मेरी नेमतें जो अता की गई है उसकी तारीफ़ उससे ज़्यादा अफजल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज नाज़रीन हम यहीं तक जानते, फिर इसके मुतालिक शरई हुकूम को शरई अहकाम को हम जानेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। फिर कभी हम आपको इस चैनल के माध्यम से इस तरीके के वीडियो आपको हम महसूल कराते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल कलर के जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर ले और नोटिफिकेशन के बटन पे दबा ले और लाइक कर ले। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर कोई फ़ायदा हुआ है आपको तो ज़रूर दबाएं। फिर हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।